الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ سورہ کہف کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت قبلہ عالم جو ہے یہ ہم کو جو قرآن کریم بے مثل کمالات والا بے مثل وجود ایک سرخی لے کر اس کو سمجھاتے ہوئے اسی میں پھر ایک چھوٹی سی سرخی لیے تھے عمرانیات۔ تو عمرانیات کیا ہے در حقیقت وہ سمجھانے کے واسطے، یعنی عمرانیات در حقیقت اللہ رب العالمین رحمان رحیم اور مالک کے مادی مظاہر ہیں۔ تو یہ مادی یعنی رحمان رحیم مالک کس طرح ہے، اس کے صفات کیا ہے؟ رحمان رحیم مالک ایک صفت ہے، اس کے بھی صفت ہے۔ رحمان کے 33، رحیم کے 33، مالک کے 33، یہ 33 مل کے 99 ہوتے۔ تو 99 صفت ایک ذات کے ہیں، اللہ کے بھی 99 صفت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 صفت ہے۔ تو ذات کا نام محمد ہے جس کے 99 صفت ہے، پھر ذات کا نام اللہ ہے جس کے 99 صفت ہے۔ تو یہ رحمان رحیم مالک اس کے مالک ہے، یعنی اس کے یعنی کیا بولیں گے، اسی سے تمام صفتیں ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے واسطے حضرت قبلہ عالم سمجھاتے ہوئے کچھ نمبر دیتے ہوئے ایک الفاظ کو جو ہے ظاہر کرے کہ یعنی کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھے تھے 37واں بیت المال کے ارکان، بلکہ پھر اس کے بعد پڑھے تھے 38واں دکھوں میں سبق۔ تو دکھوں میں سبق کے اوپر چلا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ہے 39 یعنی 39 یعنی 39واں کیا ہے، اخلاق اور مال، یعنی اخلاق اور مال، یعنی جو اس عمرانیات کو اللہ کا مظاہر، اللہ کا مظہر بن کر جو شخص جو وجود کھڑا ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہونا ہے، اخلاق اور مال۔ تو اس میں یہ چیزیں ہونا ایک الگ بات ہے، یہ چیزیں جس انسان میں یہ چیزیں کی صفاتیں ہیں وہ اس سے جڑنا، اخلاق والے انسان اور مال والے انسان۔ جب تک یہ لوگ جو ہے، یہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ طاقت میں کسی چیز میں کچھ کمی کرا گیا، خود اپنی پوری طاقت دے دیا اللہ، آپ کے وجود میں خود اللہ کے کھڑ گیا۔ تو آپ اسلام کو دنیا پہ غالب کرنے کے واسطے کسی اور کی ضرورت تھی کیا؟ آپ کو ہے کیا ضرورت؟ ہے کیا ضرورت؟ حضور کو نہیں ہے، ضرورت ان کو ہے جن کو جوڑا جا رہا، ان کی ضرورت کے مطابق، یعنی ان کو سیر کرانا ہے، ان کو آسمانوں میں لے کے جانا ہے، ان کو عرش مولا تک پہنچانا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے اخلاق کو پورے کرنا ہے، ان کے مال کو پاک کرنا ہے۔ تو اس کے واسطے جو ہے نا ان کو جڑنا ضروری ہے۔ تب یہ اخلاق اور مال، اخلاق اور مال کا، اخلاق سے مال کا کیا تعلق؟ اخلاق سے مال کا کیا تعلق؟ اب مال کمانے والے آج کل تو جو ہے نا کیسا بھی کما رہے نہیں۔ اب آپ کے سامنے نمونہ ہے جو اس زمانے کا جو ہے ہندوستان کا ایک رئیس، لکھپتی کروڑپتی آدمی، لکھپتی کروڑپتی بھی بولنا اس کو وہ ہے، اربوں پتی سمجھو، یعنی اس وقت اس کی یعنی دولت کی کوئی الفاظ میں گنتی نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو ہے دیکھ رہے آپ، جب اپنے ایک بیٹے کو لے کے جو شادی کا جو ویڈنگ کا پری ویڈنگ یہ ویڈنگ کر کے جو ہے جو
ساری دنیا کو اکٹھا کر کے جو ہے انہیں جو تماشا کر رہا پیسوں کا، اور اس کے بیٹے کو دیکھے تو کیسا ہے؟ کوئی بھی دیکھے تو ہنس رہے، نامہ رکھ رہے، کیا کیا کی بول رہے، اور بیٹا بھی جو ہے نا اب نارمل دکھتا دیکھنے میں. تب وہ بیٹے کو لے کے جو ہے وہ کر رہے. اب انہیں دنیا کا کر رہا، اب اس کے بعد وہ بیٹے کے ہاتھ میں وہ چیز دیے تو وہ دولت دیے، وہ کچھ دیے، تو کیا وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جو اس کو سنبھال کے لے کے چل سکتے؟ کیا وہ اس کے اندر وہ عقل ہے؟ وہ عقل ہے اس کے اندر؟ خیر اللہ دے رہا، چل رہا. تو عقل اور اخلاق کا تعلق کیا ہے؟ عقل کی جمع اخلاق ہے، اور اخلاق جو ہے یعنی اچھے عمل کو بھی کہا جاتا، بہترین اعمال کو بھی کہا جاتا اخلاق. تو وہ اخلاق کا تعلق مال سے کیسا ہے؟ تو وہ اخلاق والے اور مال والے آپ کے ساتھ جڑے ہونا. تو اخلاق والے کون ہیں؟ حضرت قبلہ عالم کیا بتائے، وہ نقش لوح محفوظ جو بنائے، دیکھیں ہوں گے آپ لوگ نقش لوح محفوظ. اس میں 3 نفسوں کا ذکر کریں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اوپر اس کے دوسرے بھی اور یعنی نفسیں کا ذکر ہے، مگر 3 خاص اس میں جو ہے ذکر ہے. نفس امارہ، نفس امارہ کو حضرت قبلہ عالم کیا لکھے؟ صرف انسان. انسان وہ انسان کیا ہے؟ امارہ میں مبتلا ہے. امارہ کا مطلب اندھیرے کا نفس، جہاں وہ غلطی کرتا اور اس غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا اس کو کہ وہ غلط کر رہا ہو، یعنی گناہ کر رہا، غلطی کر رہا، اس کا احساس بھی نہیں. مطلب بس شکل انسان ہے مگر زندگی جانور کی گزار رہا، جانور کی زندگی گزارا. جانور کو احساس ہوتا ہے کہ کس کو مار کے کھا رہا، کس کو لوٹ کے کھا رہا، کس کا کھا رہا، ہاں جہاں سے ملا وہاں سے کھا لیتا ہوں. تو وہ انسان جو جس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ ہے امارہ. اب اس پہ اوپر ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ، اب وہ نفس لوامہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کو یعنی غلطی کرا تو اس کا احساس ہوتا، توبہ کرتا، پھر غلطی کرتا، توبہ کرتا. تو اس کو لکھے با اخلاق انسان. یہ خالی انسان ہے نفس امارہ کا. نفس لوامہ کا کیا ہے؟ با اخلاق انسان. تو با اخلاق انسان، اخلاق انسان تو ہے اور اس کو غلطی کر رہا، غلطی کا احساس بھی ہو رہا، اس کی توبہ بھی کر رہا. پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ میں یعنی اپنے نفس کو وہ مطمئن کر لیا، اس واسطے اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. غلطی نہیں ہوتی اس سے، کیونکہ غلطی کون کراتا؟ نفس کراتا. انسان کے خواہشات، انسان کا نفس جو ہے اس کو غلطی کراتا. خواہش، نفس بول تو خواہش اس کے اندر، تو خواہشات اس کو غلطی کرا رہے، اور خواہشات میں گناہ کر رہا امارہ میں. پھر لوامہ میں خواہشات میں غلطی کر رہا، پھر اخلاق اس کو کیا کر رہے ہیں؟ غلط ہے بتا رہے. اب اوپر آیا تو نفس مطمئنہ ہو گیا، جس کو نے نفس کو اپنے مطمئن کر لیا، جس سے اس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کو کیا لکھے؟
حضرت قبلہ عالم جیسا انسان بااخلاق انسان، پھر اوپر جو نفس مطمئنہ ہے اس کو کون سا انسان لکھے؟ باخدا انسان. اب باخدا انسان جو خدا کا ظاہر ہو گیا، انہیں خدا کا نمائندہ ہو گیا، اسی واسطے ہو گیا کہ وہ غلطی نہیں کرتا، تو باخدا انسان. تو اب یہاں جو ہے ہم بات کریں گے نفس لوامہ یا اخلاق کی بات ہو رہی. تو اس کو جو حضرت قبلہ عالم وہ اس کو فرما رہے، انسان تو انسان کے مقام پہ ہے. جب با اخلاق انسان ہو جاتا تو وہ انسان فرشتے کے مقام پہ آتا. با اخلاق انسان کیا بنا؟ فرشتہ بن گیا. یعنی انسان تھا، امارہ میں تھا، غلطیاں کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، احساس نہیں ہو رہا تھا، جانور کے مقام پہ تھا. انسان ہی ہے، ایک جانور کی زندگی گزار رہا، مگر جب اس کے اندر شعور جاگا تو با اخلاق انسان ہوا. تو جیسا انسان سے یعنی امارہ سے تھا، انسان نظر تھا مگر جانور کی جیسی زندگی گزار رہا تھا، نظر انسان آ رہا تھا مگر جانور کی زندگی گزار رہا تھا. تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر عقل کیا آئی، یعنی صحیح غلط کی کیا جو ہے نا اس کے اندر پہچان آئی کہ وہ فرشتے کے مقام پہ آ گیا. اب دنیا جو ہے فرشتوں کو الگ رکھی، خدا کو الگ رکھی، شیطان کو الگ رکھی، جنات کو الگ رکھی، یہ سب جو ہے اس کو الگ رکھے. ان کو نہیں معلوم ہر ایک کا مظاہر، ہر ایک کا اظہار کرنے والا انسانی ہے. ہر ایک کا اظہار، حضرت ہر ایک کا مظہر کون ہے؟ کس سے ظاہر ہوتا؟ انسان سے. انسان تو بنایا، انسان کو تو بنایا اللہ. خدا کا مظہر، انسان کس کا مظہر ہے؟ خدا کا مظہر ہے، اللہ کا مظہر ہے، مظہر اللہ ہے انسان. تو مظہر اللہ ایک آخری منزل ہے اس کی، مگر اس سے پہلے تو انسان کی شکل میں پیدا ہو کے ظاہر کس کو کر رہا؟ جانور کو کر رہا. اس کے ہاتھ سے نہیں سمجھ کے دنیا کیا بولی، ارے وہ 4 پیر کا جانور ہے، یہ 2 پیر کا ہے. بولے وہ 4 پیر سے 2 پیر والا خطرناک ہے. بولے انہیں کم سے کم تو جو ہے نا بھوک لگی تو مارتا، بھوک لگی تو چیر پاڑ کرتا انہیں. یہ تو اپنے شوق کے واسطے، اپنے خواہش کے لیے، اپنے نفس کے واسطے جو ہے نا چیر پھاڑ کرتا. اس سے خطرناک انہیں ہے. بولے کسی کو لوٹنا مارنا بولے تو انہیں کیا کرتا؟ شکار کب کرتا؟ انہیں بھوک لگی تو. مگر انہیں تو اس سے خطرناک ہے. بولے یعنی جانور سے بھی خطرناک بنا دیے لوگ انسان، کیونکہ جانور جیسے تھے. اب اسی کو جو ہے ہندو فلسفی میں چنڈال بولتے. چنڈال، چنڈال بولے تو یعنی نہ اس سے خدا کا کوئی تعلق، نہ کسی اچھے برے سے اس کا کوئی تعلق، کسی کا رحم نہیں، کیا بھی نہیں، مار کے انسان کو بھی کھا لیتا ہوں. نربھکشی، نربھکشی بولتے اس کو. یعنی نربھکشی بولے تو انسانوں کو مار کھا لینے والا، انسان کو بھی کھا لیتے وہ لوگ. تو ویسے بھی ہے لوگ، ویسے بھی ہے راکشس گن لوگ، راکشس گن لوگ. اب اس کو ہمارے پاس اردو میں کیا بولیں گے؟ کیا بولتے ہیں؟ حیوان. جانور سے بھی گرا ہوا نیچے، جانور سے بھی گرا ہوا حیوان اس کو. تو وہاں سے گر کے انسان اب سمجھ میں آیا تو اچھے برے کی تمیز ہوئی، تو کم سے کم انسان سے اخلاق والا انسان تو بنتا. اخلاق والا انسان، عقل آئی تو اب چلو بھائی اچھے برے کی تمیز بھی، بڑے چھوٹے کی تمیز بھی، یعنی اس کے انسان کے واسطے دل میں ادب پیدا ہوا، انسان کی ہمدردی پیدا ہوئی، اس کی خدمت کرنا اس کے اندر پیدا ہوا. تو وہ با اخلاق انسان، تو وہ بنا فرشتہ. اب فرشتے سے پھر آگے بڑھا تو اپنے نفس کو مطمئن کرا. تو نفس کو مطمئن کرنے کے بعد کیا بنا؟ با اخلاق انسان، با خدا انسان. کیا بنا؟
باخدا انسان بنا مگر ابھی بھی انسان ہے. باخدا انسان مگر ابھی بھی انسان ہے. اب جہاں سے جہاں باخدا انسان بنا، اب انہیں میں خدا بن گیا بلکہ جو ہے بیٹھ کے خدائی دعوت ٹھوکتے بیٹھا تو پھر شیطان بن جاتا. معلوم باخدا انسان بن کے انا آ گئی، تکبر آ گیا تو کیا بنتا؟ کیا بنتا؟ جیسا راون بنا تھا نہیں، اس شیو کا بھکت بن کے، بڑا پرم بھکت بن کے، شیو کی وہ کر کے، شیو سے وردان لے کے، شیو کو خوش کر کے کیا بنا؟ پرم بھکت بن کے. اب شیو کو ہی بول رہا میں جہاں بیٹھے ہے وہاں بیٹھنا، میں جہاں رکھے وہاں رہنا. اب شیو جی ان کی سن کے چلنا. اب شیو جی کیا کرتے؟ اچھا تو میرا پرم بھکت ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تو تیرے کو آشیرواد دیا میرا پرم بھکت کا، تو میں تو دیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. مگر اس کے پاس بہت، یعنی اللہ کے پاس میں کیا ہے؟ مکر اللہ خیر الماکرین. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو اللہ مکر کرنے والوں سے بڑا، ان سے بڑا مکاری کرتا ہے، ان سے بھی بڑھ کر مکر کرنے والوں کے ساتھ اس سے بڑا. تو اب کیسا؟ اب یہ تو شیو بھکت کو شیو دے دیا، اب ان کے واسطے کیا کرا؟ اس کی عقل مارے گئی وہاں. وہ جا کے جو ہے عورت کی اٹھا کے لایا، تو کہاں رکھا اس کا تباہی کا سامان؟ ایک عورت کی غیرت میں. پرم شیو بھکت ہے مگر ایک عورت کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے اس کی پوری پرم بھکتی، اس کا حکومت، اس کی بادشاہت، اس کا پورا ملک تباہ برباد، خالی ایک عورت کو اٹھا کے. تب اس میں کیا کریں گے؟ شیو جی غلطی کریں نا. اور پھر ان شیو بھکت بنا تو جس کو تباہ کرنے کا واسطے لے کے آیا وہ کون تھے؟ وہ وشنو تھے. وہ کون تھے؟ وہ وشنو تھے. رام وشنو کے اوتار ہے، مگر وشنو سے بڑے تو شیو ہے. تو وشنو سے بڑے جب شیو ہے تو وشنو کو، شیو بھکت کو جو ہے نا، اگر تم ہاتھ ڈالیں گے تو شیو سامنے آ جاتے نا. مگر جب تباہی جو ہے نا شیو کرنا چاہ رہے تو کیا کریں گے؟ تو وہ وشنو بھکت جو وشنو تھے، جو شیو بھکت کو ختم کرنا ہے، تو انہوں کیا کرے؟ وہ حالانکہ وشنو کے اوتار ہے، وہ وشنو کے اوتار کو ایک شیو بھکت کو جو ہے نا ختم کرنے کے واسطے ان کو شیو روپ اپنانا پڑا. حالانکہ وشنو بھکت ہے مگر روپ کس کا اپنا ہے؟ شیو کا. جٹادھاری وہ کر کے، یعنی سادھو سنت بن کے، ایک سنیاسی بن کے، جو شیو ایک بھکشو کے، اس میں ایک بھکشو بن کے، وشنو بن کے انہوں شیو بن کے حالانکہ محلوں میں تھے تو وشنو تھے، وشنو کے اوتار تھے جیسا کشن جی بھی محلوں میں تھے. کشن کیا تھے؟ وشنو کے اوتار تھے. مگر شیو بھکت بننا بولے تو شیو روپ اپنانا، اور شیو بھکت سے مقابلہ کرنا بولے تو شیو ہی کر سکتے. تو وہاں وشنو اوتار کی طاقت کیا بن گئی؟ شیو کی اوتار، شیو کی طاقت بن گئی. تب انہوں جو ہے نا آ کے جو ہے وہ اسے مقابلہ کرے ایک پرم بھکت سے. تو وہاں کیا تھی اس کی؟ حالانکہ شیو کو تپسیا کر کے، شیو سے وردان پا کے پرم شیو بھکت بنا، مگر ایک عورت کے معاملے میں عقل مار کھا گئی اس کی. اب کیا ہو گیا؟ وہاں پہ ایک اونچے مقام سے نیچے گر گیا. تو کس سے گرا؟ اپنے بے عقلی سے، یعنی عقل سے. تو ہمیشہ انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے.
انسان کو ہمیشہ بااخلاق ہونا چاہیے، اس واسطے کیونکہ وہ اپنے مقام کو سنبھال سکے، میں وہاں پہ بھی جا کے نیچے آ سکتا ہوں۔ اگر اس کی جو ہے نا انا اس کو اگر آ گئی، اب انہوں شیو بھکت بن کے خود اپنے آپ کو شیوی سمجھ کے بیٹھ گئے تھے، اللہ کے شیو بھکت رہتے تو بہت اچھا رہتا تھا۔ تو ایسا ہی جو ہے تقریباً بہت سارے ایسے جو اوتاروں کے مقابلے میں آئے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون آیا نا۔ اب وہ سب پورے جو ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، یہ سب کس کے مقابلے میں آئے تھے؟ وقت کے اوتار کے، وقت کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو کہ آج ان کا جنم نہیں ہے، آج وہ لوگ نہیں ہیں دنیا میں، اپنے آپ کو وہی اللہ والے بول رہے ہیں۔ اگر جو کوئی اپنے آپ کو اللہ والے ہونے کا دعویٰ کر رہا، اپنے مریدین بنا کے ان سے سجدے لے رہا، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، تو اپنے مریدین سے سجدہ لے رہا، اور جب اس کے اندر کوئی اللہ نہیں ہے اور مریدین سے سجدہ لے رہا اور خدائی دعویٰ کر رہا، تو اس کا مقام نمرود کا ہے، اس کا مقام فرعون کا ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا کے وقت کے حاکم تھے، تو لوگوں کو بولے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا ایشور ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تو جب کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ان کا، تو انہوں کس میں بولے تھے؟ اپنی انا میں بولے تھے، اپنی انا میں، اپنے تکبر میں آ کے بولے تھے۔ انہوں اپنے آپ کو نفی کر کے اندر جو ہے اندر والا نہیں بولا تھا وہ بات کو، انہوں باہر سے بول رہے تھے وہ بات۔ تو اللہ کیا کرا؟ ان کی عقلوں کو ختم کر دیا، ان کی عقلوں کو ختم کر کے، یعنی انہوں کیا کرے؟ نمرود اللہ سے جنگ کرنے کو نکلا، بڑا اونچا مینار بنا کے، کہاں رہتا اللہ؟ وہ تو اوپر رہتا، اللہ آسمانوں میں ہے، تو آسمانوں میں بولتے ہیں بڑا مینار بنا کے اوپر ٹھہر کے للکار رہے، اب پکار رہے اللہ کو۔ اب اوپر سے کیا ہو رہا؟ بجلیاں کڑک رہے، بجلیاں کڑک رہے، تو انہوں سمجھ رہے کہ اللہ جو ہے نا ان سے مقابلے کے لیے آ گیا، اب بادلوں میں تیرا مار رہے، اللہ سے جنگ شروع کر دیا۔ کون؟ نمرود اللہ سے جنگ شروع کر دیا، کر کے جو ہے بادلوں میں تیرا مار رہا، اب مارتے مارتے ہوتے میں آ گیا ہے، کوئی کوئی کرتے، کان میں کرتا نا سوئے تھا اللہ بولا ساری مخلوق تو میری سپاہی ہے، سارا مخلوق، سارا وہ جو ہے، چاہے وہ جانور ہو، مچھر ہو، کچھ بھی ہو، سب اس کے سپاہی ہے بولے، تو ایک سب سے کمزور سپاہی کو بھیج ڈالے۔ اب انہیں بڑے دعوے کر رہا، آسمانوں میں تیرا مار رہا، کر رہا، ہٹ اللہ سے جنگ کر رہا ہوں بول کے، خدائی دعوے کر کے۔ تو اب آگیا ایک، آگے کان میں یوں یوں کرتے کرتے ناک میں گھس گیا، کان میں آگے پکارتا نا، ناک میں جاتا کیا؟ پر کبھی ناک میں آگے کرا کیا اپنے کو؟ مگر اللہ بھیجا تھا اس کو، اس کے سے نے کیا کرا؟ کان چھوڑ کے ناک میں گھس گیا۔ اب ناک میں گھستے جا کے اندر، اب سر پھٹنا شروع ہوا۔ اچھا وہ بھی کیسا تھا؟ کہتے اللہ جو ہے تندرست اچھے پہلوان مچھر کو نہیں بھیجا، لنگڑا مچھر تھا کہتے، لنگڑا تھا کہتے، ٹانگ بھی نہیں تھی، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی کہتے اس کی بیچارے کی، وہ مچھر کی، اب وہ لنگڑا گھس گیا ٹانگ میں، وہ ناک میں گھس گیا۔ اب گھس کے وہاں پہ، اب وہاں سے تو نہیں اتر کے نیچے آیا، اب آ کے ایسا ذری دیر کو اندر انہیں کوئی کر رہا، تو انہیں اس کا سر پھٹ رہا، جا کے دیواروں سے سر کو مار رہا، دیوار سے جا کے سر کو مار رہا، تو عقل کہاں رہتی؟
کیونکہ عقل سے ٹکرایا تھا نا، عقل چلے گئی تھی نا، اخلاق ختم ہو گئے تھے اس کے اندر کے، تب سیدھا وہیں بھیجا اللہ، اس کی عقل چلے گئی، اس کو جا کے جو ہے نا اس کے عقل میں، اب انہیں وہاں بھیجے میں گھس کے جو ہے اب وہاں کوئی کر رہا تو ہی نہیں، دماغ جا کے دماغ، وہ بھی کتنے کے دن تک، ایک آدھ دن نہیں، 2 دن 3 دن، کتنے کے دن جو ہے نا اس کو روز کرتے رہا، اس کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، آخری میں اللہ جو ہے اس کو نشان ملامت بنا کے دنیا کو سبق سکھانے کے لیے ہو گیا۔